سر عام پھانسی اور لاش کی تذلیل پر اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ ایک ایسے وقت میں جب ہر طرف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سنائی جانے والی سزا اور بالخصوص جسٹس وقار سیٹھ کی جانب سے بعد از وفات ان کی لاش کو ڈی چوک میں لٹکانے کا حکم موضوع بحث بنا ہوا ہے، آئیے ہم اس حکم کو دین اسلام کی آفاقی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ آپ کو ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اسلام کے اولین دور میں 17 شوال 3 ہجری یعنی 23 مارچ 625 عیسوی کو مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان مدینہ منورہ کے قریب احد نامی پہاڑ کے دامن میں ایک جنگ ہوئی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کچھ مسلمانوں کی غلطی کے سبب مشرکین کو حاوی ہونے کا موقع ملا اور 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں جو مسلمان شہید ہو گئے تھے، دشمنوں نے ان کی ناک کاٹ کر ان کے ہار بنائے اور گلوں میں پہنے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چیر کر ان کا کلیجہ نکالا گیا اور اسے چبانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ یہاں اگر انسانی جذبات کا دخل ہوتا تو جنگ احد میں یہ منظر دیکھ کر حکم دیا جاتا کہ تم بھی دشمنوں کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک کرو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم غنیم کے مقتولوں کے ساتھ یہ سلوک ہرگز نہ کرنا۔ پھر غزوہ احزاب میں جب دشمن کا ایک مشہور شاہ سوار مر کر خندق میں گر گیا، کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 10,000 دینار پیش کیے کہ اس کی لاش ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مردے بیچنے والا نہیں ہوں، تم اپنی لاش لے جاؤ۔ تو واضح ہوا کہ اسلام میں قطعی طور پر لاشوں کی تذلیل سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث کی مستند ترین کتاب صحیح بخاری کے باب کتاب المظالم میں حضرت عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹ مار اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہی روایت سنن ابی داؤد کے باب کتاب الجہاد میں بھی موجود ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجوں کو بھیجتے وقت جو ہدایات دیتے تھے ان میں تاکید فرماتے تھے کہ بد عہدی نہ کرو، غنیمت میں خیانت نہ کرو اور مسئلہ نہ کرو۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دشمنوں کی لاشوں کے احترام کا بھی حکم موجود ہے۔ ایسے میں اسلام کے نام پر بننے والے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے آئین کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا، کیا اس ملک میں انصاف کے نام پر کسی کی لاش کو 3 دن تک ڈی چوک میں لٹکایا جانا چاہیے؟ ہمیں قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کو یاد رکھنا چاہیے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔